بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ولی کامل فخر سادات جناب سید رمضان حسین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک میں یہاں پر شریک ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہماری زندگی میں جو بہاریں ہیں وہ صدقہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ولی کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ نبیوں کے ولیوں کے جہاں پر قدم بھی لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ جگہ بڑی عزیز ہوتی ہے۔ آپ جب حج پر جاتے ہیں تو صفا مروہ پر آپ سعی کرتے ہیں، توڑتے ہیں، تو یہ کیوں ہے کہ یہ وہاں پر ایک ولیہ جو نبی کی بیوی بھی تھی اور ایک نبی کی ماں بھی تھی، وہ اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی۔ اللہ رب العزت کو اپنی ولیہ کی وہ ادا پسند آ گئی۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ قرآن میں فرمایا کہ جہاں پر میری ولیہ دوڑی تھی، جہاں اس کے قدم لگے تھے، ان پہاڑیوں کو میں نے عظمت والا بنا دیا ہے، وہیں پر دوڑو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگی تھی، وہاں پر وہ ایسا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جس کا مقابلہ کائنات کا کوئی پانی نہیں کر سکتا، جس میں شفائیں رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو دعا مانگی، اور یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی علاقے میں پھرتے تھے تو کسی پہاڑ پر ان کے قدموں کے نشان بھی لگتے تھے، لیکن قرآن کی دعا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ باری تعالیٰ میری اس کاوش کو جو میں نے اور میرے اسماعیل بیٹے نے تیرا گھر بنایا ہے اس کی مزدوری عطا فرما۔ اللہ نے حکم دیا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے یہ مانگا کہ باری تعالیٰ جب ہاتھ کھڑے کیے اور کیا مانگا؟ یہ مانگا کہ باری تعالیٰ جس سے تجھے سب سے زیادہ محبت ہے کائنات میں، محمد مصطفیٰ، وہ میری اولاد میں پیدا فرما لے، میری نسل میں اس کو مبعوث فرما لے۔ اب دعا مانگی اللہ کے حضور، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے قریب جب دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اپنے حبیب کو میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے محفوظ فرما دے، جیسے دعا مانگ رہے تھے خیال جیسے ہی مصطفیٰ کریم آقا کا آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں اتنی برکتیں پیدا کی کہ ان کے پاؤں کے نیچے جو پتھر تھا وہ پگھل گیا، اور وہ شرف مصطفیٰ کی وجہ سے، عظمت مصطفیٰ کی وجہ سے، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، شان مصطفیٰ کی وجہ سے اور برکات مصطفیٰ کی وجہ سے وہ پتھر پگھل گیا۔ اور آج بھی اس مقام کو اللہ نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے اس کو مصلی بنا دیا، مقام ابراہیم کو۔ آج ہر آجی وہاں پر جا کر نوافل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج پر انعامات اس کو عطا فرماتا ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اے محبوب کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد مصطفیٰ کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصی دے گی، وہ مسجد اقصی جس کے اندر کے ماحول کو نہیں، اللہ کے گھر کے اندر تو برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، اس مسجد
اقصی کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتیں عطا فرما دی. کیوں؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے اندر تو برکتیں اللہ کے نام کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. لیکن مسجد کے باہر اس لیے برکتیں تھی کہ اللہ کے نبی وہاں پر کئی دفن تھے, کئی اللہ کے ولی دفن تھے. تو اس سے ثابت کیا ہوا جہاں پہ اللہ کا ولی دفن ہوتا ہے, اللہ کا نبی دفن ہوتا ہے, اس جگہ پر برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے میں قرآن کی ایک بات کر لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو ان کی قوم بنی اسرائیل میں ایک سامری جادوگر تھا. اس نے بچڑا بنایا اور بچڑا ایسا لوگوں کا سونا اکٹھا کیا اور سونے کا ایک بچڑا بنایا اور وہ بچڑا ایسا بنایا کہ بچڑا بولتا تھا. وہ بچڑا بولتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا سامری اس بچڑے کی پوجا کر رہا, اس کو خدا بنا کے ساری قوم کو گمراہ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیر اس کی سرکوبی کی. جب اس کو پکڑ لیا تو پوچھا, اب غور سے سنیے گا, توجہ سے سنیے گا. سامری ایک بات بتا, سونا اکٹھا کر کے سونا تو چلو پگھلا کے بنا لیا, یہ بچڑے سونے کے بچڑے میں بے جان بچڑے میں اس کو تم نے بولنے کی طاقت کیسے حاصل؟ اس نے کہا کہ جو کوئی نہیں جانتا وہ میں جانتا ہوں. میں نے دیکھا اے موسیٰ علیہ السلام, جب آپ اپنی قوم کو لے کے مصر سے بھاگ رہے تھے, آزاد کروا کے نکل رہے تھے, پیچھے پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں, آگے آگے آپ تھے, دریائے نیل کی طرف جا رہے تھے اور آگے آپ کے ایک سوار تھا, فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے, وہ لشکر کو لے کے جا رہے تھے, ادھر ادھر آتے جاؤ. اب وہ سوار کو سامری نے دیکھا, سامری نے کہا اس سوار کو میں نے جب غور سے دیکھا, اس کا قدم جہاں پڑتا تھا وہاں اس کے قدم کی پر, گھوڑے کے قدم کی پر کیسے گھاس اگلتی, فوراً ایسے قدم پکڑنا, ایسے گھاس اگلانا. میں نے کہا کہ یہ کوئی برکت والی چیز ہے. اب ہے کافر, عقیدہ اس کا بھی ہے کہ یہ گھوڑے کے پاؤں میں جو خاک آ رہی, اس میں برکتیں آ رہی, اس میں زندگی آ رہی ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنی ایک گتھری پکڑی, گتھری, اور ایک مٹھ بڑی خاک کی اپنی گتھری میں ڈال کر محفوظ کر دیا. اور قرآن کے الفاظ اثر رسول کہ اس کے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں میں سے اس کے نشان دے دیے. جب میں نے بچڑا تیار کر لیا, میں نے وہ مٹی اٹھائی اور اس بچڑے کے منہ میں, اس بچڑے کے منہ میں جیسے میں نے مٹی ڈالی, اسے بولنا شروع کیا. اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اب غور کریں کہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں کاٹھی پر, جبرائیل علیہ السلام کے قدم نہیں لگے. فیض کیسے آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے کاٹھی پر, کاٹھی لگی ہوئی ہے گھوڑے کی کمر کو, گھوڑے کی کمر میں فیض چل رہا ہے اور فیض گھوڑے کی کمر سے گھوڑے کے پاؤں میں سموں میں آ رہا ہے, اور سموں میں جو اس کے نیچے جو مٹی جو ذرے آ رہے ہیں اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی پیدا کر دی. یہ تو ایک جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی برکت ہے, گھوڑے کی برکت ہے. اور بادشاہ فرماتے ہیں کہ 100,000 جبرائیل اندر بشر, جو سرکار کا صحیح امتی ہے اور اللہ کا ولی ہے, اس کے اندر 100,000 جبرائیل اندر ہوتے ہیں. اس کے قدموں پر کیا مقام. صحیح بخاری میں, مسلم شریف میں بڑی مشہور حدیث ہے. حدیث کیا ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کر دیے
راہب سے پوچھا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تم بڑے ظالم ہو، اس کو بھی قتل کر دیا. اس راہب مولوی کو، خشک مولوی تھا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیے. پھر خیال آیا میں بڑا ظالم ہوں، ایک دوسرے راہب کے پاس گیا، اس نے کہا میں بڑا ظالم ہوں، 100 بندے قتل کیے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھلا اللہ کے درمیان، اللہ اور تمہارے درمیان، توبہ کے درمیان کون درمیان میں دیوار بن سکتا ہے؟ آج بھی تم توبہ کرو، قبول ہو سکتی ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ یہاں سے وہاں ایک بستی ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا. حدیث کے الفاظ، حدیث پر بتا رہا ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس یہ نکلا ہے. ابھی اس نے ارادہ کر لیا، چند قدم ابھی چلا ہے تو ملک الموت نے اس کی روح قبض کر دی. 2 جماعتیں آ گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. جہنم والے کہیں کہ اس کو ہم نے جہنم میں لے کے جانا ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے. جنت والے کہتے ہیں کہ اسے ارادہ دیکھ نیتی سے توبہ کر لی اور یہ اللہ کے بندوں کی طرف، ولیوں کی طرف جا رہا ہے. جب جھگڑا ہوا تو اب وہ خود جانتا ہے، رب سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اس نے کہا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ پوچھا، خود ہی سوال خود ہی جواب. اور اللہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے وجہ بتائی. اللہ تعالیٰ نے نسخہ دیا، نسخہ بھی اللہ خود فرما رہا ہے کہ اچھا اس طرح کرو کہ زمین کو جہاں پر یہ مرا ہے بندہ، اس سے زمین ناپو، جہاں سے چلا تھا وہ فاصلہ ناپ لو، جہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں وہ فاصلہ ناپ لو. جو فاصلہ کم ہے، اگر فاصلہ ولیوں کے درمیان اور اس کے درمیان یہ کم ہے اور یہ زیادہ، اس کو جنت میں لے جاؤ. اگر اس کا فاصلہ جہاں سے چلا ہے یہ کم ہے، وہ زیادہ جہنم میں لے جاؤ. اب اللہ نے جب فیصلہ دے دیا تو ادھر سے زمین کو، حدیث کے الفاظ ہے، زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ جا، اب معاملہ میرے ولیوں کا عزت کا ہے، اس لیے اب ان کے نام کے صدقے سے سکڑ جا، تاکہ یہ اگر ناپیں تو زمین تیرا فاصلہ کم ہونا چاہیے کہ ولیوں کے صدقے سے بخشا جائے. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، حدیث میرے اللہ تعالیٰ نے اب وہاں پر رہتے تھے ولی، سارا گاؤں ولی نہیں تھا، سارا گاؤں ولی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لفظ استعمال فرمائے، بستی شریف کہا، قریت صالحہ بستی شریف. کس لیے کہ وہاں پر چاہے بے شک نافرمان کروڑوں بندے بستے ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، مجھے اپنے بندے سے غرض ہے جو میرا ہے، مجھے حیا اس کام کی آتی ہے، اس کی وجہ سے میں برکتیں دیتا ہوں. آج ہندوستان میں چاہے ہندو کروڑ رہتے ہیں، لیکن اللہ کو ان ہندوؤں سے کوئی غرض نہیں، اس کو خواجہ غریب نواز شیخ الہند سے غرض ہے، اس لیے اس کو اجمیر شریف کہا. اس لیے اللہ نے بغداد میں حضرت عبد القادر جیلانی آرام فرما رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو بغداد شریف کہتے ہیں. اگر دیکھیں تو ملتان میں اگر بہاؤدین زکریا ملتانی رہتے ہیں، ہم اس کو ملتان شریف کہتے ہیں. اگر وہاں پر حضرت لال شواز قلندر رہتے ہیں تو ہم اس کو سیون شریف کہتے ہیں. اگر کوئی پاک بدن میں فرید آرام فرما رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو پاک بدن شریف کہتے ہیں. اسی لحاظ سے اگر کوئی لاہور میں دادا گنج بخش آرام فرما تو اس کی وجہ سے لاہور شریف کہتے ہیں. اور اسی نسبت سے آج اس جگہ پر اگر سید رمضان حسین شاہ یہاں پر آرام فرمایا تو یہ لدھے قادریہ شریف ہے، کیونکہ ان کے قدم لگے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر ولی کے قدم لگے وہاں پر زندگیاں ملتی ہیں. اگر آج کوئی اپنے دل مردہ کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اس نیت سے اس دربار سے فیض لینے کے لیے بیٹھے، اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں صداقت کے در سے فیض لینے کے لیے ہم کنار ہونے تمام حقوق توفیق عطا فرمائے.